میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ میرا خیال ہے مجھے اب اپنے آپ کو اب پیر ڈکلیئر کر لینا چاہیے، اور یہاں بیٹھ کے میں اگر کسی نے کسی کے لیے بری دعا کوئی کروانی ہے نا، یا کسی کی ناکامی کے لیے کچھ کروانا ہے، تو وہ مجھ سے آ کے تعویذ لیا کریں، کیونکہ میں نے 3 لوگوں کے کاروبار تو خراب کیے صرف خواہش کر کے کہ یہ نہ چلے۔ یہ کہانی میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، یہ پیڑوں کی کہانی ہے، اور یہ 2023 میں ایک ڈائنر بنا جس کا نام رکھا اس آدمی نے ہنی بیز، اور اس ڈائنر کے باہر جو شیشم کا پیڑ تھا اس کو چھنڈوا دیا۔ اور وہ میں نے کیسے دیکھا کہ میں صبح سائیکلنگ کرتا ہوں تو وہ اندھیرا تھا اس وقت، میں گزر رہا تھا تو پیڑ پہ لڑکے چڑھے ہوئے تھے اور وہ اس کو چھانٹ رہے تھے، اس کی ٹہنیاں کاٹ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو یار، اچھا بھلا پیڑ ہے یار۔ تو کہنے لگے کہ بھائی یہ مالکاں دا آرڈر ہے جی، تو مالک جڑے سی ڈائنر دے انہاں دا آرڈر سی۔ میں پریشان سا ہو گیا کہ یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، لیکن اگر آپ ایسے لوگوں سے جا کے بات کریں تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جاہل لوگ ہیں۔ وہ ایک ان پڑھ دکاندار ہے چھوٹا سا، تو وہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو خیر میں جا کے وہ چھنڈے ہوئے پیڑ کی تصویر لے آیا، یہ آپ دیکھ لیجئے، جو کہ ہنی بیز والے نے یہ بنوا دیا، اچھا بھلا شیشم کا پیڑ جو آکسیجن پیدا کر رہا تھا ہم لوگوں کے لیے۔ تو وہ میرے دل سے ایک ہوک نکلی کہ اس بدذات کا یہ کاروبار کبھی چل نہ پائے۔ اور میں جتنی بار ادھر سے گزرتا تھا میں ذرا آہستہ کر کے موٹر میں دیکھا کرتا تھا کہ کوئی اندر گاہک بیٹھے ہیں کہ نہیں، تو کوئی نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کوئی اکا دکا بیچارہ آتا تھا، باسی روٹی کھاتا تھا، تو ظاہر ہے پھر دوبارہ کون آتا ہے۔ اور وہ جو اس کا کاروبار تھا وہ ٹھپ ہو گیا۔ وہ ڈائنر کئی دن بند رہا، بلکہ شاید چند مہینے۔ اس دوران میں یہ جو پیڑ تھا شیشم کا وہ پھر پھوٹ پڑا۔ وہ یہ آپ اس کی تصویر اب دیکھ لیجئے، ظاہر ہے پیڑ ہے، اس ٹہنیاں چھنڈ دیں گے تو ہمارے یہاں عام ہی ہوتا ہے نا کہ وہ کسی موسم میں کاٹ دیتے ہیں تو وہ پھر پھوٹ پڑتی ہیں ٹہنیاں، تو وہ پھر پھوٹ گیا اور اچھا بھلا پیڑ بن گیا۔ تو ہنی بیز والا تو فیل ہو کے چلا گیا، تو ایک اور جاہل مطلق آیا، شہباز تکہ اس نے اپنا نام رکھا، اور اس نے آ کے ہنی بیز سے ایک قدم آگے نکل گیا۔ اس نے وہ پیڑ جو ہے نا کٹوا دیا بالکل۔ وہ جو پیڑ تھا اس نے یہ نیچے جو آپ ایک چھوٹا سا سٹمپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے ہرے پتے بھی نکل رہے ہیں، وہ اس نے سٹمپ صرف رہنے دیا، اور یہ زمین سے کوئی ایسے 7-8 انچ اوپر نکلا ہوا تھا۔ یہ پھر یہاں سے پھوٹنا شروع ہو گیا پیڑ۔ میں گزرتے ہوئے دیکھتا تھا کہ پھوٹ رہا ہے، اور میں سوچتا تھا کہ یہ شاید اس جاہل مطلق کو اتنی عقل ہوگی کہ یار چلو رہنے دو، یہ تھوڑا 2-4-5 فٹ ہی بنے گا، اس میں ہمارا کاروبار فیل ہو جائے گا، ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ اور جب اس نے یہ پیڑ یہاں پہ کاٹا تو شہباز تکہ کے لیے بھی میرے دل کے اندر سے ایک ہوک نکلی کہ اے بھی رول کے ہی نکلے اتھوں۔ اور وہی ہوا، وہ بھی چند مہینے وہاں پہ باسی کھانے کھلاتا رہا، 1-2 جو کبھی کوئی گاہک آتے تھے ان کو، اور پھر وہاں سے وہ رول کے ہی نکلا۔ تیسری جو مثال ہے وہ بھی یہ 2023-24 کی ہی ہے، کہ ایک سڑک تھی جس کے اوپر کوئی 400-500 میٹر کی لمبائی میں کوئی 8-10 سکھ چین کے پیڑ لگے ہوئے تھے۔ وہ سڑک خالی تھی، تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جس طرف سکھ چین کے پیڑ تھے اس طرف کچھ 1-2 گھر ور بن گئے، ایک یونیورسٹی کی بلڈنگ بن گئی، سامنے ان کے دکانیں تھیں، بازار سا تھا۔ ایک دن وہاں پھٹا لگ گیا، کوئی 2 جاہلی تھے، ڈگری تو تھی ان کے پاس ڈینٹسٹری کی، لیکن ظاہر ہے تعلیم ڈگریوں سے نہیں آتی، علم ڈگریوں سے نہیں آتا، ان کے پاس بھی تھا کچھ نہیں، کھوپڑیاں بھی خالی تھیں۔ انہوں نے وہاں پہ اپنا پھٹا لگانا تھا، تو ان کے گھر کے عین باہر جو خوبصورت سکھ چین کا پیڑ تھا، خوب پھیلا ہوا، اونچا، کوئی 20-25 فٹ اونچا پیڑ تھا، وہ انہوں نے اپنا پھٹا لگانے کی خاطر یہ پیڑ کاٹ دیا۔ بلکہ یہ صرف یہی پیڑ نہیں کاٹا، نکر پہ اس مکان کے وہاں پہ جہاں پہ اس کی دیواروں کا نکر بنتا تھا، وہاں ایک مروے کا پیڑ بھی تھا، کامنی، جسے انڈیا میں تو کامنی کہتے ہیں، ہمارے یہاں مروا ہے، وہ کامنی کے پیڑ کو بھی انہوں نے کٹوا دیا، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو میرے دل سے پھر ایک ہوک نکلی کہ یہ بھی رول کے نکلیں ادھر سے،
خوب خراب ہوں یہ بھی. وہ کوئی میرا خیال ہے 2 3 4 مہینے ان کی وہ ہٹی کا پھٹا وہاں پہ لگا رہا، پھر وہ اتر گیا. اس دوران میں وہ جو سکھ چین انہوں نے کاٹا تھا وہ پھر پھوٹ پڑا، یہ جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں. اور پھر اچھا بھلا درخت بن جانا تھا اس نے، بلکہ جب آپ اوپر سے چھنڈ دیتے ہیں درخت کو تو جب وہ دوبارہ پھوٹتا ہے تو وہ بڑی اچھی چھتری بنتی ہے، اور یہ پھر زیادہ آکسیجن ہمیں دیتا ہے. لیکن ہمیں تو منظور ہے نا کہ جی ہم اسموگ میں ہی مریں، کتے کی موت مرنا ہمیں قبول ہے. تو وہ ہم نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو پھر چھنڈ دیا. تو خیر وہ جو دندان ساز تھے انہیں میرا خیال ہے وہ ٹکسالی کے باہر جیسے وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا فٹ پاتھ پہ دانت نکالنے والے، میرا خیال ہے وہ وہاں چلے گئے ہوں گے. وہ تھے بھی اسی قابل کہ وہیں فٹ پاتھ پہ ہی بیٹھ کے لوگوں کے دانت نکالیں گندے گندے اوزاروں کے ساتھ. تو وہاں پہ وکیل صاحب نے آ کے دفتر کھول لیا. میرا خیال تھا وکیل ہے، تھوڑا پڑھا لکھا ہے، کسی سے اچھے بندے سے بات چیت کرتا ہوگا، کوئی لوگ بتاتے ہوں گے. انوائرمنٹل وکیل بھی تو ہیں جیسے ہمارے دوست رافع عالم ہیں، بڑا کام کرتے ہیں انوائرمنٹ کے لیے. تو وکیل صاحب نے بھی آ کے وہی کیا، انہوں نے وہ جو پیڑ پھوٹ رہا تھا اس کو پھر چھنڈوا دیا. ابھی کل پرسوں میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو پیڑ ہے اس کی وہی حالت ہے، یہ پرانی تصویر والی ہے جو اب آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم جو پاکستانی ہیں، اور خاص طور پہ مسلمان، ساروں کے مسلمانوں والے نام تھے، یہ ہمیں پیڑوں سے نفرت کیوں ہے؟ بیر ہمارا کیا ہے پیڑوں سے؟ ہم کیوں فوراً کاٹتے ہیں؟ گھر بنتا ہے سب سے پہلے جو باہر لگے ہوئے پیڑ ہیں باؤنڈری وال کے باہر وہ کاٹے جاتے ہیں کہ ساڈی کوٹھی تے نظر آوے، پیسہ لایا ہے، کوئی ماحول ہے. یہ سن چکا ہوں میں. پیڑ لگے ہوں گے تو کوٹھی ہی نہیں نظر آئے گی جس پہ باتھ روم ٹائلز لگی ہوئی ہیں، تو وہ کاٹے جاتے ہیں. اور ابھی کراچی میں بھی بڑا شور ہے کہ جی پیڑ کٹ رہے ہیں، پیڑ کٹ رہے ہیں. وہاں پہ جو میئر ہے وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، اس کا نام ہے مرتضیٰ وہاب، اور وہ کونو کارپس کاٹ رہا ہے جو ایک ڈفر نے لا کے آج سے 15 سال پہلے، کیونکہ وہ دبئی یہاں سے بھاگ کے دبئی گیا ہوا تھا. پتہ نہیں سیاستدان ہے تو جب سیاستدان بھاگتے ہیں تو کوئی غلط کام کر کے ہی بھاگتے ہیں. تو وہ دبئی میں تھا، وہاں اس نے یہ پیڑ دیکھے، وہ لا کے اس نے بھرمار یہاں پہ کر دی. یہ نہیں اسے پتا تھا کہ 2 3 سال کے بعد دبئی والے تو سمجھدار لوگ ہیں، ہم ذرا ڈفر ہیں. تو وہ انہوں نے تو اس کا نقصان جب دیکھا تو 2013 میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ ہول سیل پیڑ وہ کٹ رہے تھے. تو ہمارے یہاں پہ ابھی تک نہیں سمجھ آئی، مرتضیٰ وہاب کو آئی ہے، وہ کٹوا رہا ہے نوجوان، تو اچھا کام کر رہا ہے. اس کے پیچھے لوگ پڑے میں کہ کیوں کاٹ رہا ہے، جب کہ وہ یہ پیڑ کاٹ کے اس کی جگہ پہ دیسی پیڑ لگوا رہا ہے. لیکن وہ نہیں ابھی، کیونکہ اس میں دیر لگے گی پیڑ بڑے ہونے میں. اور یہ وہ دیسی پیڑ ہیں جو وہ پہلے والے ڈفر نے کٹوا کے کونو کارپس لگایا تھا. اسی طرح سے وہ اسلام آباد کی بھی خبر ہے آج کل کہ جی وہ وہاں پہ بڑے پیڑ کٹ رہے ہیں. تو اسلام آباد میں جب اسلام آباد بن رہا تھا تو ڈفرز کے ساتھ ڈفر ہی کام کرتے ہیں. ایوب خان کی اس میں جو ایڈوائزر تھے وہ بھی اسی قسم کے تھے. انہوں نے کہا جی چین سے پیپر ملبری لا کے یہاں لگا دیں. وہ جو 1960-62 میں لگے، اب 60-65 سال کے بعد وہ جو پیڑ ہیں وہ رنگ دکھا رہے ہیں، اور پچھلے میرے خیال 40 سال سے دکھا رہے ہیں کہ ان سے الرجی ہوتی ہے. جو لوگ رائنائٹس کے بیمار ہیں بیچارے وہ رل جاتے ہیں. میرے یار دوست جن کو ہے یہ مسئلہ، وہ مارچ اپریل میں سڑ نہیں ان کی بند ہوتی، تو وہ کٹ رہے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی سنا ہے کہ وہ جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی والے ہیں وہ کوئی دیسی پیڑ بھی کاٹ رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ان کا کیا منشا ہے، کیا ان کا کوئی شاید روکڑے کا چکر ہوگا. میں نے جا کے دیکھا نہیں، لیکن اگر پیپر ملبری کٹ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. بہرحال یہ جو ہے اپنا واپس شہباز تکہ ہنی بیز ڈائنرز جو ہیں جنہوں نے شیشم کا پیڑ کاٹا تھا وہ رل گئے، اس کی مجھے بڑی خوشی ہے. تو یہ چند دن پہلے میں نے کہا میں جا کے دیکھوں اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پہ کوئی کراچی چلی کھل گیا. ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ جب شہباز تکے والے نے دیکھا نا وہ جو چھوٹا سا سٹمپ اس نے چھوڑا تھا، وہ موڈ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی پھوٹنا شروع ہو گیا، تو اس نے اس کو کٹوا کے بالکل ہی ختم کر کے اس کے اوپر مٹی وٹی لیپ دی. تو وہاں پہ اب ایک کوئی اور ڈائنر کھل گیا ہے، وہ چلتا رہے، کیونکہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے.